بھائی صاحب آپ سے میں چاہوں گا کہ ذرا سا ساتھیوں کا تعلق کچھ بہادر صاحب کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ شاید بہادر کو بھی سر آپ ہی لے کے گئے سرکار کے پاس جو پہلی مرتبہ ہے نا اصل میں حاضری ہوئی بہادر جی کی. اصل میں بہادر اور ہم تو بچپن کے دوست ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، بالکل صحیح. اور فیملی ٹرمز ہیں. اور بالکل بہادر فیملی تو مطلب بہادر اور عثمان دونوں بیٹھے ہیں، بھائیوں جیسے بھائیوں جیسے ہیں. بھائیوں جیسے. اور عثمان بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک آئی بی میں انسپیکٹر تھا، ہاں ہاں ابھی ریٹائرمنٹ ہوئی. آدھی اور زندگی ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی پہ گزار دی. میں پولیس میں تھا، تو ہمارے تو رابطے ویسے بھی ہیں اور نوکری بھی ساتھ کی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ عثمان اور بہادر یہ سمجھو کہ میرے فیملی ممبر ہیں. اور ہمارا تینوں خاندانوں کا گھر میں آنا جانا، بچوں کا، ہمارے بچے بھی تقریباً برابر کے ہی ہیں، برابر کے ہو گئے برابر کے ہیں. تو بہادر کو بھی سرکار سے منسلک ہوئے تقریباً گزشتہ میں سمجھتا ہوں کہ 25-30 سال بہادر کو بھی ہو گئے، زیادہ ہو گئے. اور اسی طرح ہمارا جو عثمان بھائی ہے وہ بھی منسلک ہے، سرکار کی محفلوں میں جانا اور سرکار کی بارگاہ میں جانا اور لطائف کی محفلوں میں، مجالس میں، اور جہاں بھی اسکار کی محفل ہوتی ہے یہ عثمان بھائی بھی آتے ہیں. احتشام میرے ساتھ ہیں، احتشام بیگ صاحب بڑے سینئر ذاکر ہیں، اور شروع کے ذاکروں میں شام کو تو اب یہ کہنا چاہیے شام بھائی کو کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ انور جو ہے، انور شاہ، حاجی انور، وہ زاہد کا جسہ، اور اب کہنا چاہیے کہ شام بھائی زاہد کا جسہ ہیں. ہاں یہی مسئلہ ہے. اچھا جی، بات یہ کہ جسہ اور لطیفہ جو ہے وہ بھی جب آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں اور جب اس میں محبت ڈالتے ہیں، رب کی محبت، تو پھر وہ پروان چڑھتا ہے، پھر نکلتا ہے. تو یہ ہم جو ایک دوسرے کے جسے اور لطیفے بنے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی بنے. یہ سب اللہ کی محبت کے تعلیم ہے. اور ایک ہی نور، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، خود کی فرقوں میں نہ ڈالو، یہ ہے وہ ایک ہی رسی. اور آج میں ایک بات ابھی انور شاہ صاحب نے ایک بات بولی تو ایک بات بتاتا چلوں. دیکھیے اسلام کی ہر آدمی، ظاہری بات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اس سے قربت اختیار کرنے کے لیے انسان کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کا محب ہونا ضروری ہے. انسان کا محب ہونا ضروری ہے. یعنی کہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ شیطان، ابلیس، عزازیل کتنا بڑا عالم تھا، اور وہ فرشتوں کو درس دیتا تھا، اور ہر آسمان پہ اس کا علیحدہ علیحدہ نام تھا، اور ہر آسمان پہ علیحدہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، علیحدہ تصویر بیان کرتا تھا. لیکن وہ کیوں رام کے درگاہ ہوا کہ اس کے تکبر نے برباد کیا. کہ کیا شیطان میں آ گئی تھی. اچھا میں کیوں آ گئی؟ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے فوراً سجدے میں چلے گئے. اچھا جب کافی دیر ہو گئی، روایتوں میں آتا ہے، تو فرشتوں نے سوچا کہ کیا معاملہ ہے، فرشتے پھر اٹھے. اچھا پھر جب اٹھے فرشتے اور انہوں نے دیکھا کہ شیطان کے گلے میں لعنت کا توق پڑا ہوا ہے، تو وہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے. تو روایتوں میں آتا ہے 2 سجدے جو ہیں، ایک حکم کا سجدہ ہے اور دوسرا شکر کا سجدہ ہے کہ مالک ہمیں تو نے بچا لیا کہ ہم ران کے درگاہ نہیں ہوئے. تو بات یہ ہے کہ شیطان میں آئی، تو جس آدمی میں آ جائے نا، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. روحانیت میں نہیں ہے، روحانیت میں تو ہی تو ہے سب کچھ. بس مالک ہے تو ہم ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم ہیں. بس تیری رضا مالک، تیری عطا، تیری محبت، تیری چاہت، تیری قربت، تیری الفت، تیری نگاہ کہ ہم طلبگار ہیں. تو یہ سارے محبتوں کے سلسلے، اور یہ سلسلے جبھی ہوتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا محب ہو جائے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سے محبت کے لیے ضرورت اس بات کی کہ آپ محب بنیں. اچھا محب آپ کیسے بنیں گے؟ ظاہری بات ہے آپ کو حب پیدا کرنے کے لیے اس کے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے.
اور حب پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، آپ دنیا میں کسی بھی آدمی کا تذکرہ لوگوں میں کرنا شروع کر دیں کہ یار وہ بہادر بھائی ایسے ہیں، شاہ صاحب ایسے ہیں، اویس ایسا ہے، عثمان بھائی ایسے ہیں، جگہ جگہ آپ تذکرہ کریں گے تو جب عثمان تک، بہادر تک، شاہ صاحب تک بات آئے گی، یار وہ زاہد صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ہر جگہ آپ کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، آپ ہی کی بات کرتے ہیں، تو ان کو بھی مجھ سے محبت شروع ہو جائے گی کہ یار یہ تو میرے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو بڑی بے نیاز ذات ہے۔ جب آپ رب کی بات کریں گے، رب کی مالا جپیں گے، رب کا پیغام دیں گے، رب کا لوگوں کو بتائیں گے، تو اس رب کو پیار نہیں آئے گا جو 70 موت سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ یعنی تو جنرل سی باتیں ہیں نا۔ دیکھیں صوفیوں کے پاس چھوٹی چھوٹی ٹپیں ہوتی ہیں، یہ ٹپیں ہیں، اور صوفیزم میں جب میں آیا میں نے بڑا سوچا، بڑی ریسرچ کی، بڑا دیکھا، تو میں نے جو سمجھا میں نے یہ سمجھا کہ میں نے قرآن پاک کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ نظر رکھنا ذرا، 90 نئے آنے والوں کو۔ 98 میں بیٹھا اور میں نے 1-1.5 سال صرف قرآن پاک کو پڑھا ترجمے اور تشریح کے ساتھ، اور اس کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو دیکھیں قرآن پاک میں جو میں سمجھا 4 چیزیں مجھے بڑی واضح نظر آئیں قرآن پاک میں۔ قرآن پاک، پہلے تو قرآن پاک جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ قرآن پاک میں ہر خشک اور تر کا ذکر ہے، یعنی کائنات، جتنی کائنات ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی، وہ بھی، اس کا بھی تذکرہ، اس کے بھی اشارے، اس کی بھی تعریف، توصیف قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم تفکر کرو، فکر کرو، جب غور و فکر کرو گے تو وہ چیزیں تمہاری سمجھ میں آنے لگیں گی۔ کیا ہوگا غور و فکر سے؟ جب غور و فکر ہوگی تو اللہ کو تمہاری فکر اور تمہاری سوچنے پہ پیار آئے گا، اور وہ تمہارے فہم کو بڑھا دے گا، تمہارے وجدان کو بڑھا دے گا، اور میرا رب تمہارے سینے میں چیزیں اتارنا شروع کر دے گا، پھر آپ سمجھنے لگو۔ تو میں نے جو اپنی ناقص اس میں سمجھا، میں نے یہ سمجھا کہ قرآن پاک میں نے دیکھا 4 چیزیں۔ نمبر 1، قرآن پاک میں عبادات کا بتایا گیا کہ عبادات کیسے کرنی ہے، عبادت کا بتایا گیا۔ نمبر 2، قرآن پاک میں ہر شعبہ زندگی کی مکمل ہدایت موجود ہے، ہر شعبہ زندگی کی مکمل ہدایت موجود ہے کہ آپ نے ہر شعبہ زندگی میں کیسے زندگی کو گزارنا ہے۔ تیسری بات قرآن نے یہ بتائی، پہلے عبادات ہو گئی، اور تیسری بات عقیدہ ہو گیا، اور تیسری بات قرآن نے یہ بتائی کہ تم پاک کیسے ہوگے، یعنی تم قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو کیسے پاک کرو گے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے ہدی للمتقین الذین، قرآن ہدایت متقیوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں، بڑی سادی سی ٹپ ہے میری، بڑی سادی سی ٹپ ہے۔ آپ اگر قرآن آپ نے نہیں پڑھا، جو بھی لائف سن رہے ہیں، ترجمہ تشریح سے بھی نہیں پڑھا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لیں، آپ پورے قرآن پہ عمل کر لیں۔ چند باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، کیونکہ جب میں قرآن کی اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھا 98 میں، 98-99 میں نے قرآن کی اسٹڈی کی، تو مجھے پتہ لگا کہ یار میں جو زندگی گزار رہا تھا، جو کچھ میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو میں نے تھوڑا بہت حاصل کیا اور کیا اپنی زندگی میں، اپنے سرکار کی صحبت اختیار کر کے، ان کی تعلیمات کے ذریعے، میں نے کہا یہ تو سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں قرآن پہ ہی عمل پہ رہا تھا، اس کو میں لے کے آج بیٹھا ہوں۔ یعنی ولیوں کی، صوفیوں کی آپ صحبت دیکھو، ان کی صحبت کیا ہے کہ جو انہوں نے مجھے سمجھایا، جو انہوں نے مجھے بتایا، جس پہ میں نے عمل کی کوشش کی، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے بہت چیزیں اچیو کی، تو میں نے یہ دیکھا کہ یار وہ تو سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ ٹپیں کیا ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ بینگ مسلم، اگر مسلمان ہیں تو سب سے پہلے قرآن سورہ بقرہ میں عقیدہ ہے، اپنے عقیدے کو سورہ بقرہ کے مطابق صحیح کر لیں۔ اللہ پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کی آخرت پہ ایمان،
اس کی کتابوں پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ ایمان، یہ آپ لے آئیں، اس پہ ایمان لے آئیں، اور اس کے بعد اللہ کی تمام جتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے گئے ان سب کی نبوت پہ ایمان لے آئیں، ان کی کتابوں پہ ایمان لے آئیں۔ یہ آپ ایک دو کام یہ کر لیں، اور اب کیا کریں آپ، اب تیسرا کام شریف آپ یہ کر لیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ھدی للمتقین الذین، کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب کرنا کیا آپ نے، کوئی بھائی روزے نماز نہیں کرنی اتنی بڑے بڑے آپ نے، میں آپ کو صرف چھوٹی سی بات بتاؤں گا، بہت کام کی بات ہوگی، میں نے خود آزمائی کی۔ آپ یہ کریں، آپ سچ بولنا شروع کر دیں، نمبر 1 کیا کریں، سچ بولنا شروع کر دیں۔ بس یہاں بھی آ رہی ہو نا تلوار گردن کے اندر، سچ، جھوٹ نہ بولیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وقت پہ عبادت کریں، وقت پہ اللہ کی عبادت کریں۔ اپنی ناک کو، میں عبادت کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میری اپنی یہ سوچ ہے، اس ناک کو اللہ کے سامنے رگڑیں سجدے میں جا کے۔ یہ ناک ہے، ابلیس جو ہے نا شیطان، کہ میں تھی اس کے اندر ناک، یا میں ہوں، اس کو رگڑیں، وقت پہ عبادت کریں، سچ بولیں، حلال کھائیں، حلال کمائیں، وعدہ خلافی نہ کریں، بد گوئی نہ کریں، چغلی اور غیبت نہ کریں۔ اگر تاجر ہیں تو چیزوں کا نقص اگر ہے تو صاحب بتا کے بیچیں کہ بھائی میں اتنے کی دوں گا، اس میں یہ فالٹ ہے، اگر آپ کو لینی ہے تو آپ لے لیں، دیکھیں رزق آپ کو وہی ملے گا جو آپ کے نصیب و مقدر میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ یہ سب میرا تجربہ ہے، میری 62 سال عمر ہے، 34 سال میں نے پولیس کی نوکری کی ہے، بڑے دھکے کھائے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے بڑے بڑی کنٹریوں میں گیا ہوں، مزدوریاں کی ہیں، محنت کی ہے، اور بہت کچھ سیکھا ہے، اور سب اللہ کے ذکر کی وجہ سے سیکھا ہے، اور کوئی ایسی میرے میں کوئی اتنی کوئی خاص وہ نہیں تھی کہ میں کوئی تقوی والا تھا، لیکن صحبت سرکار سیدنا ریاض احمد گور شاہی علیہ رحمہ تھی، کہ جس کے صحبت کی وجہ سے، جن کے انوار و تجلیات، جن کی نوری نگاہ سے ہمارے قلب پہ پڑتی تھی تو دل خود بخود اللہ کی طرف جھکنے لگتا تھا۔ تو آپ جو ہے وہ جو ہے جس شعبہ زندگی میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ سچ بولیں، سچ بول کے تجارت کریں، اور چھوٹوں سے محبت کریں، شفقت کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں، بڑوں کا احترام کریں، کسی کی بیٹی کو بیٹی، کسی کی بہن کو بہن سمجھیں، پڑوسی کا خیال کریں، پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں، غیبت اور چغلی مت کریں، لوگوں کو ایک دوسرے سے ملائیں، پل کا کردار ادا کریں، ایک دوسرے کو، لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، کسی کی تذلیل نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اگر جس کے لیے جو محنت، جو کام کر سکتے ہو کر ڈالو، خدا کی قسم یہی قرآن کا حکم ہے، جا کے قرآن پڑھ لو، اگر یہ باتیں نہ نکلے تو یہاں سے پکڑ لینا۔ یہ چھوٹی سی رفیق تم آگے آ جاؤ، یہ چیزیں اپنی سیدھی کر لو تو آپ اور کی تینوں بیٹھ جائیں گے، زویا وہاں بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، مومن بھائی آپ آگے آ جاؤ، کہاں ہے ذیشان، آپ آگے آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، لیڈیز پیچھے ہو، یہ برتن ہٹاؤ یہاں سے سب۔ تو یہ میں نے 2-4 چیزیں، آنے والا یہ 2-4 چیزیں میں نے آپ کو عرض کی، یہ آپ کر لیں تو آپ قرآن لے کے بیٹھ جائیں، دیکھیں قرآن پاک میں اگر یہ چیزیں نہیں نکلے تو پھر آپ بولیے گا کبھی۔ یہ تو صحبت سے یہ ہم نے چیزیں سیکھی۔ یہ ظاہر صاحب نے بہت شارٹ کر کے آپ کو سب بتا دیا۔ اگر ان چیزوں پہ آپ عمل کر لیں، اگر ان چیزوں پہ آپ عمل کر لیں تو یہی ہے نا ہدایت کا راستہ۔ کیا ہے ہدایت کا راستہ؟ کیا ہے؟ آپ سب سے پہلا کام جو ظاہر صاحب نے آپ کو بتایا، سب سے پہلا کام جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اور جھوٹ بولنا جب چھوڑ دیں، بغض و حسد جب چھوڑ دیں، غیبت منافقت جب چھوڑ دیں، تو پھر دیکھیے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی زندگی اور آپ کے معمولات پر کس طرح آپ کی وہ نیکی اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کو خود واضح فرق محسوس ہوگا، واضح فرق محسوس ہوگا۔ ورنہ قرآن کریم نے
قرآن کریم نے آپ کو جو کچھ سمجھانا اور بتانا تھا، اللہ پاک نے جو کچھ آپ سے کہنا تھا، جو کچھ بتانا تھا آپ کو، وہ قرآن کریم میں سارا واضح لفظوں میں 1450 سال ہو گئے ہمیں. آج بھی اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہماری سمجھ میں نہ آئے تو پھر سب سے پہلے آپ اپنے اندر اس تفکر کو جنم دیں، اسے پیدا کریں کہ یہ کیا معاملات ہیں، غور و فکر کریں. اور کہ قرآن کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی بات پہ مجھے اعتبار نہیں ہے، لیکن کل صبح کے پیپر میں جو کچھ آیا اس پہ مجھے بڑا اعتبار ہے. اس پیپر میں جو آیا اس پہ تجھے اعتبار ہے. قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے تجھے حکم دیا، جو فرمان جاری کیے، اس پہ تجھے اعتبار نہیں ہے. کیا یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی کہ اخبار میں پیپر میں جو کچھ آیا اس پہ تو اعتبار کر لیا، لیکن قرآن میں جو کچھ ہے اس پہ اعتبار نہیں آ رہا جی ہمیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو سوچو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نفس امارہ وہ جو تمہارے اندر بیٹھا ہے، سمجھتے سب کچھ ہو. بھائی میں سگریٹ پیتا ہوں، مثال کے طور پہ میں سگریٹ پیتا ہوں، ہے جی، تو کیا میں یہ پسند کروں گا کہ میرا بچہ بھی سگریٹ پیے؟ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ سگریٹ بری چیز ہے. اگر سگریٹ بری چیز نہ ہوتی تو آپ اپنے بچے کو منع تو نہ کرتے نا، ہے نا. یہی قرآن آپ سے کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ کیا فرمان ہے قرآن میں؟ ہدی للمتقین، ہدی، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے. آپ تو قاری بھی بن گئے، آپ تو حافظ بھی بن گئے، آپ تو استاد بھی بن گئے، ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے، راضی ہو، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے تمام علماء اکرام. یہ کسی کی تضحیق تحقیر نہیں ہے، یہ ایک بات ہے. آپ قاری بھی بن گئے، حافظ بھی بن گئے. قاری اور حافظ بننے سے پہلے آپ نے قرآن کے اس فرمان پر تھوڑا سا بھی غور کیا کہ 2 لفظوں میں سرکار بلے شاہ فرماتے ہیں نقطے چ گل مگدی، 2 نقطوں میں 2 لفظوں میں قرآن نے سب کچھ کلیئر کر دیا. ہدی للمتقی، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے، میں ہدایت ہوں تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے. تقوی اختیار کیا. تقوی کیا ہے؟ تقوی تک پہنچ نہیں سکتے آپ، تقوی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک اللہ کے ذکر کی محفلوں میں نہ آئے اور اپنے باطن کو، اپنے سینے کو اللہ کے نور سے، اللہ کے ذکر سے منور نہ کر لیں. تقوی آ نہیں سکتا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ظاہر پاک کر لیا، جا کے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، کڑک کپڑے، بڑی اچھی سی ٹوپی لگائی، بھاگتے ہوئے مسجد پہنچ گئے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ پاک ہیں؟ نہیں. پاک کے لیے قرآن کا حکم کیا ہے کہ ہدی للمتقی، متقی ہے اصل جس کا باطن پاک ہے، اسے متقی کہتے ہیں، جس کا باطن پاک ہے. باطن پاک کیسے ہوگا؟ باطن پاک کیسے ہوگا؟ اپنی ان آنکھوں کو پاک کر، اپنی ان آنکھوں کو پاک کر. کیا کیا دیکھتا ہے؟ سب ساری دنیا سے چھپا ہوا ہے جو کچھ تو دیکھتا ہے، لیکن تجھ سے تو چھپا ہوا نہیں ہے، تو جانتا ہے نا. اپنے کانوں کو پاک کر، اپنی سماعت کو پاک کر، غیبت سے، منافقت سے، جھوٹ سے. اور پھر اپنی زبان کو پاک کر، اپنی زبان کو پاک کر، جھوٹ سے، غیبت سے، منافقت سے، چغل خوری سے، کسی پہ بہتان لگانے سے. اپنی زبان کو پاک کر. اس کے بعد اچھا ہمارا زبان، آنکھیں پاک ہو نہیں سکتی، جب تک تیرے دل میں اللہ کا نور، اللہ کا ذکر استقرار نہ پکڑ لے. اور استقرار پکڑ نہیں سکتا، ذکر قلب میں تیرے اتر نہیں سکتا جب تک تو ذکر کی محفلوں میں نہ جائے اور صوفیہ کی صحبت اختیار نہ کرے. صوفیہ کی صحبت اختیار نہ کرے. ہاں نا بھائی، قرآن نے واضح لفظوں میں کہا نا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. کہا نا سورہ کہف آیت نمبر 28. کبھی بتایا کسی نے آپ کو
یہ قرآن کا فرمان ہے، اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ بولا ذکر اللہ اکبر، بار 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 قرآن کریم فرماتا جا رہا ہے۔ کتنی مرتبہ فرما ولا ذکر اللہ اکبر، ولا ذکر اللہ اکبر، ولا ذکر اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر بڑا ہے، اللہ کا ذکر۔ قرآن کریم میں وعدہ ہے، کمٹمنٹ ہے اللہ کا، یہ اذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں۔ کبھی کبھی توفیق ہوئی کسی مسلمان کو یا کسی مومن کو کہ ذرا یہ جو پہلا لفظ ہے اذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ کتنی حسرت ہے، کیسا انتظار ہے اس کا جو ان جہانوں کا، اس فرش و رش کا، ساری کائناتوں کا مالک ہے۔ اذکرکم، دو لفظ، کیسی چاہت ہے اس کی، کیسی حسرت ہے ان دو لفظوں میں کہ تو میرا ذکر کر، تیرا ذکر کروں۔ یہ کسی قصے کہانی کی کتاب کا واقعہ نہیں ہے، یہ قرآن کی بات بتائیے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کر۔ کسی بھی عمل کے لیے کوئی ایک عمل ایسا بتائیے مجھے جس عمل کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہو کہ تو یہ میرے لیے کر، میں بھی یہی تیرے لیے کروں گا۔ تو ایک عمل بتائیے صرف ذکر کے لیے۔ اور قرآن پاک میں، قرآن کریم میں بار بار اللہ پاک کا یہ فرمان موجود ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کا ذکر بڑا ہے، اللہ کا ذکر بڑا ہے، اللہ کا ذکر بڑا ہے۔